بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسمت کی بات ہے، مرزا جہلمی نے جب بجائے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دفاع کرنے کے ان پر بے بنیاد الزامات لگائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر یہ پھٹکار پڑی کہ مختار سقفی کذاب جیسے لوگوں کا دفاع کرنے پر آ گیا۔ بہرحال ہمیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دفاع مبارک اور مرزا جہلمی کو مختار سقفی کذاب جیسے لوگوں کا دفاع مبارک۔ مختار سقفی کے متعلق مرزے کے کئی سارے کلپس یوٹیوب پر سامنے آ چکے ہیں۔ ان میں سے جو زیادہ مشہور ہے اور جو اس کے اپنے آفیشیل چینل پر موجود ہے، 2 منٹ کا کلپ ہے جس کا تذکرہ مرزا جہلمی نے خود کئی دفعہ کیا ہے۔ اس کلپ میں سے ہم آپ کے سامنے مرزا جہلمی کا موقف مختار سقفی کے متعلق پیش کرتے ہیں۔ تو مختار سقفی کے بارے میں جو متضاد باتیں آتی ہیں تو اس طریقے سے کوئی واضح مجھے کہیں نہیں ملا اس کے بائی نیم کے ساتھ کہ اس نے کوئی دعوی نبوت کیا۔ ہم دفاع اتنا کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ اس نے دعوی نبوت کیا ہے، ہمارے پاس صحیح سند سے لے کے آئے۔ ایک اور ویڈیو میں مرزا جہلمی مختار سقفی کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ بھی سن لیں۔ یاد رکھیے گا، مختار سقفی نے آل امیہ کی بیجکنی کی تھی، اس کے حاسدین بہت تھے، اس لیے پوری کوشش کی ہے اس کے مخالفین نے گھڑنے کی ایسی باتیں کہ ان کو بدنام کیا جائے۔ بلکہ ایک اور ویڈیو میں مرزے نے مختار سقفی کے متعلق جو بات کی ہے وہ بھی آپ سن لیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ مختار سقفی کے بارے میں جو بنو امیہ نے مشہور کیا کہ اس نے دعوی نبوت کیا تھا، یہ باطل ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مختار سقفی کے اوپر بھی بیسیکلی جھوٹا الزام لگایا گیا۔ کیوں؟ اس نے قاتلین حسین سے بدلہ لے کے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کیے تھے، اور یہ اتنا بڑا الزام لگا کہ سنی اور شیعہ دونوں آلموسٹ اس کے اوپر متفق ہو گئے اس الزام کے اوپر۔ اب مرزا جہلمی یہ تسلیم بھی کر رہا ہے کہ سنی شیعہ تقریباً دونوں متفق ہیں اس پر کہ مختار سقفی نے دعوی نبوت کیا تھا، پھر بھی مرزا کہتا ہے کہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کاش مرزا جہلمی اتنا سخت معیار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے بنا لیتا، لیکن بات وہی قسمت کی ہے۔ کسی کی قسمت میں صحابہ کا دفاع ہے، کسی کی قسمت میں مختار سقفی جیسے کذاب لوگوں کا دفاع ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے کتب حدیث سے اور ائمہ اہل سنت سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ مختار سقفی کذاب تھا، جھوٹا تھا اور اس نے دعوی نبوت کیا تھا۔ پھر اس کے بعد مرزے نے مختار سقفی کو بچانے کے لیے اور اس کے دفاع کے لیے جو شبہات پیش کیے ہیں ان کی بھی حقیقت آپ کے سامنے واضح کی جائے گی۔ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے۔ رفاع بن شداد کہتے ہیں، کنت اقوم علی رأس المختار، میں مختار سقفی کے سر پر کھڑا تھا، یعنی اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ کہتے ہیں فلما تبینت کذابتہ، جب اس کے کذاب ہونے کا مجھے یقین ہو گیا تو اللہ کی قسم میں نے ارادہ کیا کہ اپنی تلوار نکالوں اور اس کی گردن اڑا دوں۔ لیکن کہتے ہیں کہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی جو مجھے عمر بن حمق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرما رہے تھے کہ جس آدمی نے کسی آدمی کو اپنے نفس پر امن دے دیا، یعنی اس کے ساتھ کوئی عہد کر لیا، معاہدہ کر لیا، پھر اس کے بعد اس کو قتل کیا تو دھوکے کا، غدر کا جھنڈا اس کو قیامت کے دن دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ میں نے اس کو اپنی طرف سے امن دیا ہوا تھا، اس لیے میں نے اس کو قتل نہیں کیا کہ کہیں یہ دھوکہ اور غدر نہ ہو۔ اس روایت کی سند بالکل صحیح ہے اور یہ روایت مسند احمد کے علاوہ اور بھی کئی ساری کتب حدیث میں موجود ہے۔ مثلا مسند ابن الجاد کے اندر بھی یہ روایت 3336 نمبر کے تحت موجود ہے۔ اسی طرح امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شرح مشکل الآثار، اس میں 2 سندوں کے ساتھ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت لکھی ہے۔ اس روایت کے بنیادی راوی رفاع بن شداد ہیں جو صاحب واقعہ ہیں، وہ بھی سیکھے ہیں۔ ان سے نقل کرنے والے عبد الملک بن عمیر ہیں، وہ بھی سیکھے ہیں۔ ان سے نقل کرنے والے حماد بن سلمہ ہیں، وہ بھی سیکھے ہیں۔ ان سے پھر مختلف محدثین نے یہ روایت نقل کی ہے۔ اس صحیح روایت سے مختار سقفی کا کذاب ہونا ثابت ہو گیا۔ چونکہ مختار سقفی نے دعوی نبوت کو مخفی رکھا ہوا تھا، خاص لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا، اس لیے جو اس کے قریب رہنے والے لوگ ہوتے تھے بعض دفعہ ان کو بھی اس چیز کا علم نہیں ہوتا تھا، جیسے یہاں رفاع بن شداد کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو کذاب آدمی ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ میں حدیث نمبر ہے 2688، صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے۔ رفاع بن شداد کہتے ہیں کہ اگر وہ حدیث نہ ہوتی جو میں نے عمر بن حمق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی تھی تو میں مختار سقفی کے سر اور جسم کے درمیان چلتا، یعنی میں اس کو قتل کر دیتا، اس کی گردن اڑا دیتا۔ اب یہ جو رفاع بن شداد کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کے کذاب ہونے کا یقین ہو گیا اور میں نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ بھی کر لیا، اسی بات کی مزید وضاحت ایک اور روایت سے ہوتی ہے جو رفاع بن شداد سے ہی مروی ہے۔ وہ روایت مسند احمد میں ہے، اس کا نمبر ہے 20945۔ رفاع بن شداد کہتے ہیں میں مختار کے پاس گیا
उसने मेरे लिए एक तकिया रखा और कहने लगा कि अगर मेरे भाई जिब्रील इस दूसरे तकिए से ना उठे होते तो मैं ये तकिया तेरे लिए रख देता। यानी जो तकिया उसको दिया था वो और था, और दूसरे तकिए की तरफ उसने इशारा किया कि जिब्रील अभी अभी यहाँ से खड़े हुए हैं। तो रिफा बिन शद्दाद कहते हैं मैंने इरादा किया उसकी गर्दन उड़ा दूँ, लेकिन मुझे वही अमर बिन हमिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली हदीस याद आ गई। ये रिवायत भी बिल्कुल सही है और दीगर कुतुब हदीस में भी मौजूद है, जैसे इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह की शरह मुश्किल आसार, उसमें भी ये रिवायत सनद के साथ मौजूद है। उसमें बात मजीद वजाहत के साथ मौजूद है। रिफा कहते हैं मैं मुख्तार के पास गया, उसके पास 2 तकिए रखे हुए थे। उसने एक बांदी से कहा कि रिफा के लिए एक और तकिया लेकर आओ। तो कहते हैं मैंने उसे कहा कि ये 2 तकिए रखे हुए तो हैं। तो वो कहने लगा कि एक तकिए से जिब्रील अभी खड़े हुए हैं और दूसरे तकिए से मीकाईल खड़े हुए हैं। यानी इन 2 तकियों पर चूँकि जिब्रील और मीकाईल बैठे थे, इसलिए मैं ये 2 तकिए आपको नहीं दे रहा और तकिया आपके लिए मंगवा रहा हूँ। तो फिर कहते हैं कि मैंने इरादा तो किया उसको कत्ल करूं, लेकिन वो अमर बिन हमिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली हदीस मुझे याद आ गई, इसलिए मैंने उसको कत्ल नहीं किया। मज़ीद इंशाअल्लाह दूसरे हिस्से में आपके सामने रिवायात पेश की जाएंगी।